بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم اصول کی تعریف کے حوالے سے آخری بحث کر رہے ہیں، اور آج کی بحث میں جو علم اصول کے حوالے سے، علم اصول کی تعریف کے حوالے سے جو نکات بیان ہوئے تھے، آج ان کا خلاصہ بیان کریں گے اور پھر اگلی بحث کو شروع کریں گے۔ تو آئیے عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وفی علم الاصول تدرس العناصر المشترکۃ وفی علم الفقہ تدرس العناصر الخاصۃ فی کل مسئلۃ وہکذا یترک للفقیہ فی کل مسئلۃ ان یفحص بدقۃ الروایات والمدارک الخاصۃ التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. تو آج کے سبق میں ہم گزشتہ مباحث کے حوالے سے خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ کے حوالے سے جو وضاحتیں عرض کر دیں اور بتا دیا کہ عناصر خاصہ کون سے ہوتے ہیں، عناصر مشترکہ کون سے ہوتے ہیں، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقیہ کی جو ذمہ داری ہے، ایک فقیہ اور علم فقہ کے ماہر ہونے کے حوالے سے، وہ عناصر خاصہ کی بحث ہے، اور جو اصولی کی ذمہ داری ہے، ایک علم الاصول کے معلم اور ایک علم الاصول کے عالم ہونے کے حوالے سے، وہ عناصر مشترکہ کی بحث ہے۔ یعنی فقیہ علم الفقہ میں عناصر خاصہ کو بحث کرتا ہے، جبکہ اصولی ہونے کے حوالے سے وہ عناصر مشترکہ کو بحث کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک علم کی ذمہ داری بتا رہے ہیں، نہ کہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی استدلال میں تو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فقیہ اصولی بھی ہوتا ہے، اور جو اصولی ہے اس کو فقہ کے لیے عناصر کی بحث کرنی ہے، لہٰذا یہ دونوں مقام عمل میں ایک جیسے ہیں۔ لیکن اگر ہم تفکیک کریں ذمہ داریوں کی، جدا جدا کریں، تو فقیہ عناصر خاصہ کے اوپر بحث کرتا ہے، جبکہ اصولی عناصر مشترکہ کی بحث کرتا ہے۔ اگلا نقطہ جو شہید اس میں بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا علم اصول میں صرف عناصر مشترکہ کے تعین پر بحث ہوتی ہے؟ یعنی صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عناصر ہیں جو عناصر مشترکہ ہیں، مثلا خبر واحد کی حجیت عنصر مشترک ہے، ظہور کی حجیت عنصر مشترک ہے، تو کیا ان عناصر کو محدد کرنا، معین کرنا، ان کی حجیت کا بیان کرنا، صرف یہی علم اصول میں زیر بحث آتا ہے یا نہیں؟ اور بھی چیزیں ہیں جو زیر بحث آتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں نہیں، بلکہ دو اور نکات بھی یہاں پہ شہید بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی عناصر مشترکہ کے حوالے سے زیر بحث آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان عناصر کا درجہ استعمال کہاں پر ہے، کتنا کچھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کی حجیت کا جو درجہ ہے یہ کتنا ہے، کہاں کہاں ان کو محدودیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں ان کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بحث بھی آتی ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے خبر ثقہ کی حجیت، یہ تو ہو گئی اس کے تعین کی بحث کہ
یہ جب معین ہو جاتا ہے کہ خبر ثقہ کیا ہے، حجت ہے، یہ اصل بحث ہے۔ اس کے بعد ایک اور بحث بھی آتی ہے کہ حالات تعارض میں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب ایک خبر ثقہ دوسری خبر ثقہ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ اس کے درجات استعمال کی بحث ہے۔ تو بس فرماتے ہیں کہ صرف اس کے تعین کی بحث نہیں ہے کہ خبر ثقہ کی حجیت کو معین کر دینا ہے اور یہ عنصر مشترک کی بحث یہاں پہ تمام ہو گئی، نہیں، بلکہ یہاں پہ اس کے حالات تعارض میں بحث ہوتی ہے کہ کون سی خبر یہاں پہ مقدم کرنی ہے۔ تو وہاں پہ پھر بحث ہوتی ہے کہ سند کے حوالے سے کون سے مرجحات ہیں، دلالت کے اعتبار سے کون سے مرجحات ہیں، اور مثلا جو مطابق قرآن ہے اس کو لینا ہے، جو مخالف قرآن ہے اس کو نہیں لینا ہے، یا مثلا سند کے حوالے سے جو افقہ کی روایت ہے جس کا راوی زیادہ فقیہ ہے، دین سمجھنے والا ہے، دین کو فہم کرنے والا ہے، اور ایک راوی جو ہے وہ عام آدمی ہے، تو جو راوی فقیہ ہے اس کی روایت کو لینا ہے، دوسرے کی روایت کو نہیں لینا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عناصر کے درجات استعمال پر بھی بحث ہوتی ہے، صرف ان کے تعین کر دینا یہ علم اصول میں کافی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز بیان فرماتے ہیں کہ عناصر مشترکہ کے باہمی تعلق پر بھی بحث ہوتی ہے کہ یعنی اس عنصر کا دوسرے عنصر سے کیا رابطہ ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے، اس کی بھی بحث ہوتی ہے۔ مثلا ایک مثال ہم دے سکتے ہیں اس کی، وہ یہ ہے کہ امارات اور اصول کے درمیان نسبت کی بحث، یعنی امارات بھی حجت ہیں اپنی جگہ پر، اصول بھی اپنی جگہ پر حجت ہیں، لیکن یہ کب ان کی حجیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہے، یعنی اگر یہاں پہ امارہ آ رہا ہے تو کیا اصول جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ ہو گئی اس کے باہمی تعلق کی بحث۔ پھر وہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ امارات جو ہے وہ اصول پر حاکم ہیں یا اصول کے اوپر وارد ہیں، یہ مباحث آگے آئیں گی، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم صرف امارات کی حجیت کے اوپر بحث کو ختم نہیں کریں گے، اسی طرح اصول کی حجیت کے اوپر بحث کو ختم نہیں کریں گے۔ اصول سے مراد یہاں اصول عملیہ ہیں، تو بلکہ ان کے آپس میں تعلق پر بھی بحث ہوگی، باہمی تعلق کو بھی سمجھا جائے گا کہ ان کے درمیان کون سی نسبت ہے، کون سا رابطہ ہے، حکومت کا ہے، ورود کا ہے، یہ سارے روابط اس پر بھی بحث ہوگی۔ تو تمام مباحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے علم اصول کی تعریف اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جتنی مباحث کی ہیں۔ ہم نے شریعت سے بحث کو شروع کیا تھا اور بتایا تھا کہ شریعت کا علم استدلالی علم ہے، شریعت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے دلائل اور استدلال کی ضرورت پڑے گی، استنباط کی ضرورت پڑے گی۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ استدلال میں دو قسم کے عناصر ہوتے ہیں، استدلال میں دو قسم کے عناصر ہوتے ہیں، ایک عناصر خاصہ ہوتے ہیں جو ہر باب میں علیحدہ ہوتے ہیں، دوسرے عناصر مشترکہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ عناصر خاصہ پر علم فقہ بحث کرتا ہے، جبکہ عناصر عامہ یا عناصر مشترکہ پر علم اصول متمرکز رہتا ہے۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے جس میں ہم نے بتا دیا کہ علم اصول کیوں ضروری ہے۔ علم اصول اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں شریعت کا فہم چاہیے، اور شریعت کے فہم کے لیے دو قسم کے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، دو قسم کے عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان عناصر میں سے جو مشترکہ عناصر ہیں ان کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ وضاحت کر دیتے ہیں عبارات کی۔ فرماتے ہیں کہ وفی علم الاصول تدرس العناصر المشترکۃ، علم الاصول میں بحث کی جاتی ہے عناصر مشترکہ کی، وہ عناصر جو تمام عملیات استنباط میں مشترک ہیں۔ وفی علم الفقہ تدرس العناصر الخاصۃ فی کل مسئلۃ، جبکہ علم فقہ میں ہر مسئلے میں موجود عناصر خاصہ کی بحث ہوتی ہے۔ اس میں وہ زرارہ کی روایت، دوسرے میں یعقوب ابن شعیب کی روایت، تیسرے میں یونس ابن عبد الرحمن کی روایت، اس میں یہ آیت، اس میں وہ آیت، تو یہ عناصر خاصہ ہیں جن کی استنادی اور دلالی حیثیت کی بحث ہوتی ہے۔ وہکذا، اور یوں پھر یترکو للفقیہ فی کل مسئلۃ، فقیہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ہر مسئلے میں
کہ ان یفحص بدقت الروایات، کہ وہ فحص و جستجو کرے دقت کے ساتھ روایات کی. روایات یہاں پہ مفعول ہے، اور کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو مقام نصب میں مکسور پڑھا جائے گا. وہ فحص کرتا ہے دقت کے ساتھ الروایات، روایات کی، والمدارک الخاصۃ، عطف ہے روایات کے اوپر، اور وہ دقت کے ساتھ فہم کرتا ہے، فحص کرتا ہے، جستجو کرتا ہے ان مدارک کی کہ جو خاص ہیں، یعنی اس مسئلے کے ساتھ خاص ہیں، التی ترتبط بتلک المسئلہ، جو اس خاص مسئلے سے مربوط ہیں. وَيَدْرُسَ، عطف ہے یفحص کے اوپر، فقیہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ مطالعہ کرے، بحث کرے، کس چیز کے اوپر؟ قیمت تلک الروایات، ان روایات کی قیمت کے اوپر، کہ ان کی ارزش کیا ہے، ارزش استنادی کیا ہے. مثلا خبر واحد ہیں، خبر مستفیض ہے یا متواتر ہے، اس طرح کی جو بحث ہے کہ ان کی قیمت کے اوپر بحث ہوتی ہے، ارزش گزاری ہوتی ہے. اور کیا کرتا ہے؟ فقیہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان یحاول، پھر بھی عطف یفحص کے اوپر، کہ وہ کوشش کرے فہم الفاظہا، ان کے الفاظ کو سمجھنے کی، الفاظہا یعنی روایات کے الفاظ کو سمجھنے کی. وظہورھا العرفی، اور کوشش کرتا ہے کہ ان روایات کے ظہور عرفی کو سمجھنے کی، کہ عرف اس سے کیا سمجھتا ہے، عرف ان روایات سے، ان الفاظ سے کیا نتیجہ لیتا ہے. اسی طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ واسانیدھا، کہ ان کے اسانید کے اوپر بحث کرے کہ یہ صحیح ہے سند یا ضعیف ہے، اور یا مثلا جو اقسام روایات ہیں کہ یہ موثق ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے. اس طرح کی جو استنادی بحث ہے وہ فقیہ کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی علم اصول میں اس کی بحث نہیں کی جاتی. بینما یتناول الاصولی البحث عن حجیت الظہور وحجیت الخبر وہکذا، جبکہ اصولی کا کام کیا ہے؟ وہ بحث کرتا ہے حجیت ظہور کے بارے میں، حجیت خبر کے بارے میں، اور اس جیسی دیگر مباحث جو عناصر مشترکہ سے مربوط ہے. وعلم الاصول لا يحدد العناصر المشترکہ فحسب، علم اصول فقط عناصر مشترکہ کو، فقط اس کا تعین نہیں کرتا. یہ جو آخری بحث ہم نے کی تھی کہ علم اصول کیا صرف عناصر مشترکہ کا تعین کر کے انہیں چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں لا يحدد العناصر المشترکہ فحسب، فقط یہ نہیں کرتا کہ عناصر مشترکہ کو حد بندی کر دے اور ان کی حجیت کو مشخص کر دے اور پھر ختم نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے؟ يحدد ایضا درجات استعمالها والعلاقۃ بینہا، بلکہ حد بندی کرتا ہے درجات استعمال کی اور ان کے باہمی روابط کی، بتاتا ہے کہ ان کا درجات استعمال کیا ہے. اس کی مثال ہم نے دے دی تھی کہ خبر ثقہ کیا حجت ہے، تعارض کے حالات میں اس کا کیا استعمال ہوگا. اسی طرح ان کے باہمی روابط کی بھی بحث کرتا ہے کہ ان کے درمیان باہمی طور پر کیا رابطہ ہے، جیسے امارات اور اصول عملیہ کا رابطہ ہے. کما سنرا فی البحوث المقبلۃ انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آنے والی بحثوں میں اس کو دیکھیں گے. ہم نے یہاں پہ آخری جملے کے طور پر معالم الجدیدہ کی عبارت کو بھی لایا ہے جس میں خلاصہ بحث کو بیان کیا گیا. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ شہید نے خود کہا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے بتایا تھا، انسٹرکشن دی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ طلاب کو معالم الجدیدہ کی طرف ارجاع دینے کی ضرورت ہے تاکہ مباحث کو مزید جو ہے وہ واضح انداز میں سمجھا جائے. تو ہم نے تبرکاً تیمناً اور شہید کی اس رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اس کتاب سے خلاصے کو پیش کیا، اور مفید بھی ہے، یعنی ایک نیا نقطہ تھا، یعنی ایک نیا بیان تھا. نقطہ تو وہی ہے لیکن بیان تھوڑا سا مختلف تھا، تو ہم نے کہا کہ اس بحث کا خاتمہ جو ہے وہ اس عبارت سے کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ شہید فرماتے ہیں کہ وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ، ان تمام مباحث کا خلاصہ وہی عناصر خاصہ اور عناصر مشترکہ کی بحث کرتے ہیں، اور پھر خلاصہ یوں نکالتے ہیں کہ ان علم الاصول وعلم الفقہ مرتبطان معا. دیکھیں بیان نیا ہے، کہتے ہیں کہ علم اصول اور علم فقہ دونوں آپس میں مرتبط ہیں. باستنباط الحکم الشرعی،
کہ دونوں حکم شرعی کو استنباط کرتے ہیں۔ فعلم الفقہ ہوا علم نفس عملیت الاستنباط، علم فقہ خود عملیت استنباط کا علم ہے۔ علم فقہ ذاتاً خود عملیات استنباط کو مستقیماً انجام دینے کا علم ہے۔ یہاں پہ وہ نہیں کہا کہ عناصر خاصہ کا علم ہے، یہ بیان بہت دقیق ہے، کیونکہ علم جب کہتے ہیں علم فقہ علم نفس عملیت الاستنباط ہے تو یہ بعد از فراغ از علم اصول ہے۔ جب انسان علم اصول کو پڑھ لیتا ہے اور اس کو درک کر لیتا ہے تو پھر وہ استنباط کی طرف آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ استنباط میں صرف عناصر خاصہ کا تو استعمال نہیں کرے گا، وہ عناصر مشترکہ کا بھی استعمال کرے گا، تب جا کے اس کو استنباط آئے گا نا۔ تو اس لیے یہ بیان زیادہ دقیق ہے۔ تو فعلم الفقہ ہوا علم نفس عملیت الاستنباط، علم فقہ خود نفس عملیت استنباط کا علم ہے، یعنی خود عملیات استنباط کو انجام دینے کا علم ہے، جبکہ علم اصول علم العناصر المشترکۃ فی عملیت الاستنباط، جبکہ علم اصول ان عناصر کا علم ہے جو عملیات استنباط میں مشترک ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتا دیا حجیت خبر واحد کا علم ہے، حجیت ظہور کی بحث کا علم ہے، یہ عناصر ہیں جن کے بارے میں علم اصول بحث کرتا ہے، جبکہ علم فقہ عملیات استنباط کا علم ہے، یعنی وہ عملیات استنباط کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا خلاصہ بحث المعالم الجدیدہ للاصول کے شہید کی کتاب ہے، اس کے 12 نمبر صفحے پہ یہ خلاصہ موجود ہے۔ انشاءاللہ طلاب اس کتاب کو بھی دیکھیں۔ آج کے سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم اصول اور علم فقہ کی ذمہ داریوں کا تعین آج کی بحث میں ہم نے کیا ہے اور بتایا ہے کہ علم فقہ عملیات استنباط کو مستقیماً انجام دیتا ہے، جبکہ علم اصول عناصر مشترکہ کی بحث کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ عناصر مشترکہ کے جوانب بحث کیا ہیں، اس کے حوالے سے علم اصول کیا کردار ادا کرتا ہے۔ صرف عناصر مشترکہ کو کے تعین کی بحث نہیں کرتا، بلکہ ان کے درجات استعمال کی بھی بحث کرتا ہے، ان کے باہمی تعلق کی بھی بحث کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے خلاصہ بحث پیش کیا کہ علم فقہ عملیات استنباط کا علم ہے اور علم اصول عناصر مشترکہ در عملیات استنباط کا علم ہے۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ کامیاب رہیں، سرفراز رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔